الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وقال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا وقال الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسماء حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کل ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے دو مبارک نام الرحمن اور الرحیم کے بارے میں بات شروع کی تھی، اور ان دونوں مبارک بہت پیارے ناموں سے متعلق بہت سی باتیں الحمدللہ ہم سن چکے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں لفظ کا لغوی معنی کہ لفظ کس کلمے سے بنے ہیں، رحمت، اور یہ صیغہ کیسا ہے، رحمت کسے کہتے ہیں، اللہ کے اعتبار سے رحمت کا کیا معنی ہے، اور بندوں کے اعتبار سے رحمت کا کیا معنی ہے، اسی طریقے سے رحیم، رحیم، رحمان، ان کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، کس طرح آیا ہے، الرحمن اور الرحیم میں کیا فرق ہے۔ پھر رحمت کو سمجھنے کے لیے دو واقعے بھی بیان فرمائے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر، اس کے نمونے کائنات میں کیا کیا ہیں، وہ بھی کچھ ذکر کیا تھا۔ یہ پچھلی باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے، سلسلہ معنی زنجیر، چین جو ہوتی ہے اس میں ہر کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر پہلی کڑی چھوڑ دی جائے تو پھر دوسری کڑی ہاتھ آتی نہیں ہے۔ اس لیے جو حضرات آج کا سبق دیکھ رہے ہیں، کل نہیں دیکھ رہے تھے، ان کو چاہیے کہ کل کا سبق بھی سن لیں، تاکہ وہ پیچھے والے سبق سے اس کو جوائنٹ کر سکے اور اس کو ملا کر اس کو سمجھ سکے۔ بہرحال رحمت کے مظاہر بہت سے ذکر کیے تھے، رات و دن کا آنا، بارش، ٹھنڈی ہوائیں، گناہوں کی بخشش، عذاب میں تاخیر، یہ سب چیزیں کل ذکر کی تھی، اور بتایا تھا کہ کائنات کے ہر ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کار فرما ہیں، اور پوری کائنات کا نظام ہی اللہ کی رحمت پر چل رہا ہے۔ اس لیے اب آخر میں ایک اللہ کی رحمت کا مظہر ذکر کر دوں جو کل رہ گیا تھا، کہ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مظہر اتم ہے، کامل ترین مظہر ہے قرآن مجید۔ اور اسی طرح جو شریعتیں اللہ تعالی نے اتاری ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے کامل ترین مظہر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں پیدا کر دیتے اور انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سکھاتے، آسمان سے کتابیں نہ اتارتے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور راستہ جس کو شریعت کہتے ہیں وہ نہ سکھاتے، تو ظاہر انسان بھٹکتے رہتے، دنیا میں بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے، نہ ان کے جسموں کو سکون ملتا، نہ ان کی روحوں اور دلوں کو سکون ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے اور شریعت اتار کر ہمارے اوپر بہت بڑا رحم فرمایا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی بہت ہی پیاری صورت عروس القرآن، قرآن کی دلہن جس کو کہا جاتا ہے، سورہ الرحمن، اس کا نام ہی سورۃ الرحمن ہے، اور اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے الرحمن سے فرمائی، اور اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے مظاہر پیش کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو مظہر اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ الرحمن علم القرآن،
سب سے پہلی چیز اللہ نے اپنی رحمت کا تعارف کروانے کے لیے، اپنی رحمت کی پہچان کروانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلی جو چیز بیان فرمائی وہ ہے علم القرآن، کہ اللہ نے قرآن مجید کی تعلیم دی، قرآن سکھایا۔ تو تعلیم قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھنا ہو تو قرآن مجید پڑھیے، اور قرآن مجید کی خصوصاً سورہ الرحمن پڑھیے، سمجھیے اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں آپ کے سامنے ظاہر ہوگی، دنیا میں بھی، اور اصل اللہ کی رحمت کے ظاہر ہونے کی جگہ جنت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن لوگوں کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، منور ہوں گے، سفید ہوں گے، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا فِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ مفسرین فرماتے فَهُمْ فِي مَكَانِ رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے۔ تو جنت تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سب سے بڑا مظہر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو وہاں ان ناموں کی برکت سے پہنچائے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت کامل ترین مظہر قرآن مجید بھی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ جو قرآن میں بیان فرمائی گئی ہے وہ بھی ہے، اور قرآن کی سورۃ الرحمن اگر آپ پڑھیں تو اللہ کی رحمت کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی کیسی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر میرے اور آپ کے آقا سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کتنا پیارا یہ نام ہے، اللہ ہمیں اس نام کی لذت عطا فرمائے، اس نام کی چاشنی اور شیرینی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی محبت کے ساتھ یہ نام لینے کی توفیق دے۔ خوشبو ہے اس نام میں، اللہ ہمیں اپنے چہروں کو، اپنے منہ کو درود پاک سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے معطر اور خوشبودار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت کامل ترین مظہر ہے، اس لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو دنیا جہان کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اپنے ناموں میں سے ایک نام اللہ نے عطا فرمایا رحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کا نام بھی رحیم ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا گیا آپ مومنوں پر بڑے رؤوف ہیں اور بہت رحیم ہیں۔ اگرچہ اللہ کی رحمت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں فرق ہے، لیکن اللہ نے وہ نام آپ کو دیا تو آپ اللہ کی رحمت کا کامل ترین مظہر ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر میں سے ایک مظہر وہ علماء ربانیین بھی ہیں، جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دنیا آخرت کی بھلائی سکھاتے ہیں۔ معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے ہیں، جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، زندگی گزارنے کا راستہ سکھاتے ہیں، یہ علماء ربانیین، یہ معلمین، یہ مدرسین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ جو داعی حضرات ہیں، جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اللہ کے دین کی طرف، جو لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہت بڑے مظاہر ہیں۔ بہرحال جب کبھی ان چیزوں کو دیکھیں تو وہاں سے ہمارا ذہن فوراً اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہوں۔ اے سبحان اللہ، الحمدللہ، پیارے اللہ آپ کتنے بڑے مہربان ہیں، آپ کتنے رحمان و رحیم ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کریں اور معرفت حاصل کریں، ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر، کائنات میں غور کر کے اللہ کی رحمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ اور ایک دعا یاد کر لیجئے، اللہ میری ہر نظر کو عبرت بنا اور میرے ہر قول کو حکمت بنا۔ بہت پیاری دعا ہے، اللہ میری ہر نظر کو عبرت بنا اور میرے ہر قول کو حکمت بنا۔
میں جو دیکھوں اس سے ظاہر تک ہی میری نگاہیں محدود نہ رہیں بلکہ اس سے آگے ہماری نگاہیں پہنچے۔ یا رب درون سینہ دل باخبر بے دے، در بادہ نشرہ میں نگرم آ نظر بے دے۔ شراب دیکھے اور اس سے آگے اس میں نشہ چھپا ہوا نظر آ جائے، گلاب کا پھول دیکھے اور اس سے اللہ کی خوبصورتی اور جمال ذہن میں آئے، گلاب کی خوشبو سنے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو اس کے پیچھے کار فرما ہے وہاں تک ذہن پہنچ جائے، ایسی نظر اللہ عطا فرما دے۔ اور جو بھی ہم بات کہیں اس میں حکمت ہو، دانائی ہو، عقل مندی ہو، اللہ سے یہ مانگنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کچھ مظاہر ہے، جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اگر اس کو تفصیل سے بیان کرنے جائے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن انسان اللہ کی رحمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رحمت خاصہ سے بھی حصہ عطا فرمائے، رحمت عامہ سے بھی حصہ عطا فرمائے۔ آگے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک بہت اہم سوال آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ آیا ہو، لیکن اس کو ذرا کلیئر کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ راز سمجھ لیا تو زندگی کے بہت سے مسائل سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اتنے رحم والے ہیں، تو پھر ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ بہت پریشان ہیں، کوئی بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کوئی کسی اور پریشانی میں، بہت دکھ درد دنیا میں ہے۔ ہم جگہ جگہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں، بہت درد اور کرب کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب اللہ اتنے رحمت والے ہیں تو پھر ان سب لوگوں کے درد اور کرب کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ سب کی پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس کی رحمت ان پر ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال ہے، اور یقیناً ایک آدمی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ انشاءاللہ اس کا جواب امام غزالی رحمہ اللہ کے کلام سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور تھوڑی مثال سے اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمیں جو دنیا میں زحمت نظر آتی ہے، ایک لفظ ہے رحمت اور ایک لفظ ہے زحمت، بس نقطے کا فرق ہے، رحمت اور زحمت۔ زحمت مانا بڑی تکلیف، تو ہمیں جو زحمت نظر آتی ہے وہ رحمت بصورت زحمت ہے، یعنی حقیقت میں وہ رحمت ہے لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ جو تکلیفیں نظر آ رہی ہیں، جو پریشانیاں نظر آ رہی ہیں اور جو بیماریاں نظر آ رہی ہے، یہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک صورت ہے۔ رحمت کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی رحمت ہوئی جس میں زحمت ہی زحمت ہے، جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے؟ ہاں یقیناً آپ کو یہ زحمت نظر آ رہی ہے، لیکن غور سے دیکھنے والا آدمی اس میں رحمت ہی رحمت دیکھتا ہے۔ دو مثالیں ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ پہلی مثال، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، بہت پریشانی میں مبتلا ہے، بیمار ہو گیا ہے۔ ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا تو انجیکشن لگانا پڑے گا یا اس کا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ ماں کھڑی ہو گئی کہ نہیں نہیں، میرے بچے کو انجیکشن لگایا جائے گا تو بہت تکلیف ہوگی، وہ بہت روئے گا، میں تو انجیکشن نہیں لگانے دوں۔ باپ نے اس کی ماں سے کہا تو بیٹھ، چپ کر۔ باپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگائیے، آپریشن کیجئے، میں کھڑا ہوں۔ اب ظاہر میں دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ باپ بڑا ظالم ہے، باپ بڑا سخت دل ہے کہ بچے کو انجیکشن لگوا رہا ہے، رلا رہا ہے اور آپریشن کروا رہا ہے، اور ماں بڑی ہمدرد ہے۔ لیکن عقل مند انسان یہ کہے گا ماں دوست کی صورت میں بہت بڑی دشمن ہے اور باپ سختی کی صورت میں اس کا بڑا ہمدرد اور خیر خواہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ انجیکشن نہ لگایا جائے، یہ آپریشن نہ کیا جائے، یہ نشتر نہ لگے تو یہ بچہ آگے بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، یہ بیماری آگے بڑھ جائے گی، ہو سکتا ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ابھی وقتی طور پر اس کو تکلیف ہو رہی ہے، انجیکشن لگنے کی وجہ سے تھوڑی دیر وہ روئے گا، آپریشن کی وجہ سے، نشتر کی وجہ سے تھوڑی دیر وہ روئے گا، لیکن آگے اس کے پیچھے بہت بڑی رحمت آنے والی ہے، بہت بڑی راحت آنے والی ہے۔ تو جس تکلیف کی نتیجے میں راحت ملنے والی ہو، وہ تکلیف حقیقت میں تکلیف نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت میں راحت ہے، ہمدردی ہے۔
بہت سی مرتبہ گھروں میں یہ واقعہ ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پر خواتین یہ سب کام کرتی رہتی ہے کہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کڑوی دوائی ہوتی ہے، وہ دوائی نہیں استعمال کرتا ہے، بہت سی مرتبہ بچے کھانے کے چور ہوتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، تو ماں کبھی دو چار تماچے بھی لگاتی ہے اور کبھی اس کو اپنے پیر میں دباتی ہے اور اس کو منہ اس کا کھولتی ہے دبا کر اور زبردستی دوائی اس میں ڈالتی ہے۔ کوئی دیکھنے والا یہ نہیں کہتا کہ ماں کتنی ظالم ہے، اتنے چھوٹے سے بچے کو پیر میں دبا دیا، منہ دبا کے زبردستی کڑوی کڑوی دوائیں پلا رہی۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ اگرچہ بظاہر یہ سختی ہے، بظاہر یہ زحمت ہے، لیکن اس کے پیچھے ماں کی ممتا، اس کی ہمدردی، اس کی رحمت، اس کی دیا، اس کی کرپا یہ سب کام کر رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میرے بچے کو شفا مل جائے، اس لیے یہ کر رہی ہے۔ تو ظاہر میں ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ تکلیف ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ہمدردی ہے۔ ایک مثال، دوسری مثال لیجیے، یہ بھی امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی انسان کو پیر میں یا کسی عضو میں سڑا لگ گیا ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ کوئی ایسا کینسر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کبھی کبھی ہاتھ میں اس طرح کا سڑا لگ جاتا ہے، گینگرین اس کو کہتے ہیں، وہ تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، پورا انگوٹھا مثال کے طور پر یا پیر کا حصہ کالا پڑ گیا ہے، اور اب یہ سڑا آگے بڑھنے والا ہے، زہر آگے سرایت کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، مرہم لگانے سے، دوائیوں سے کام نہیں چلے گا، اب آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ یہ انگوٹھا یا یہ پیر کاٹنا پڑے گا۔ پیر کاٹنا ہے، کتنا مشکل کام ہے، پورا پیر جسم سے الگ کر دیا جائے گا، پوری زندگی کے لیے آدمی معذور ہو جائے گا، بڑی تکلیف ہوگی اس کو چلنے میں اور دوسرے کاموں میں۔ جب پیر کاٹا جائے گا تب بھی تکلیف ہوگی، لیکن یہ پیر کاٹ دینا یہی اس کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اگر یہ پیر نہ کاٹا جاتا تو اس کا سڑا اور اس کا زہر آگے اور بڑھتا اور پورا جسم زہر آلود ہو جاتا، پورا جسم تکلیف میں آ جاتا۔ باقی اعضاء کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ ہمدردی یہی ہے کہ اس پیر کو کاٹ دیا جائے۔ اب ڈاکٹر کو مہنگی مہنگی فیس دی جاتی ہے، آپریشن کا چارج دیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب پیر کاٹ دیتے ہیں، پھر بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، اس کو تھینک یو کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا احسان کیا، یہ پیر کاٹ دیا۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے۔ جس وقت میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور یہ مثال دے رہا ہوں، سب سے 2 دن پہلے ہمارے ایک بہت عزیز اور بہت بڑے محسن اور ہمارے بہت سارے کاموں کے معاون و مددگار، ہمارے ایک بہت ہی عزیز بھائی ہیں جن کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، اور 2 دن پہلے ان کا پیر کاٹا گیا ہے۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، رمضان کے ان مبارک لمحات میں اللہ ان کے لیے آگے کے مراحل کو آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح کی محتاجگی سے نجات دیں، اور آگے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائے۔ تو بہرحال یہ 2 مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بظاہر ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ یہ تکلیف ہے، لیکن اس کے پیچھے رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر یہ اس کو دفع نہ کیا جائے تو اس سے بڑا شر وجود میں آئے گا۔ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی الاقدار المؤلمہ، تکلیف دینے والے تقدیر کے فیصلے ہر انسان کی زندگی میں بھی آتے ہیں، قوم کی زندگی میں بھی آتے ہیں۔ بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑی تکلیف کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کار فرما ہوتی ہے۔ بیماریاں آتی ہیں، انسان بیمار ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، آج کل بیماریوں کا دور چل رہا ہے، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ رحم فرما، رحم فرما۔ بعض بزرگوں نے کہا، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بندہ تکلیف اور بیماری کی حالت میں کہتا ہے کہ اللہ رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے پر کیسے رحم کروں جو حقیقت میں وہ رحم میں ہے۔ یعنی یہ بیماری بصورت زحمت ہے، لیکن ہے اصل میں رحمت۔ حدیث شریف میں آئے تو آپ کو پتہ چلے گا، مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی تکلیفیں وقتی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہمیشہ کی بڑی تکلیف ہے جہنم کی، اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تکلیف ہے، لیکن بظاہر آگے جا کر وہ رحمت بننے والی۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کل قیامت کے دن ان لوگوں کو جب اجر و ثواب ملے گا جو دنیا میں بڑے پریشان تھے، مبتلا مصیبت رہتے تھے، ان لوگوں کو جب اجر و ثواب ملے گا اور عافیت والے لوگ دیکھیں گے
تو اس دن وہ تمنا کریں گے، ابھی نہیں کرنا ہے، اس دن وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری چمڑیوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہمیں اتنی تکلیف ہوتی تاکہ ہمیں بھی آج یہ اجر و ثواب ملتا۔ تو اس اجر و ثواب پر کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کا، اور آگے اجر و ثواب ملتا ہے، اور جہنم کی آگ سے اللہ نجات دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں رحمت ہے، لیکن ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اب جب کبھی کوئی ایسا واقعہ نظر آئے کہ جس میں ہمیں بظاہر تکلیف نظر آتی ہو تو انسان کو اطمینان رکھنا چاہیے۔ اگر حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اپنی عقل کا قصور نکالے کہ حکمت تو ہے لیکن میری عقل قاصر ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، میری عقل کوتاہ ہے جو اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی اللہ کی رحمت اس میں کیا چھپی ہوئی ہے۔ جب وقت آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے۔ اللہ یقیناً الرحمن ہے، الرحیم ہے، اس کی رحمت کی صورتیں شکلیں الگ ہے، کبھی نعمتیں دے کر وہ رحم فرماتا ہے اور کبھی نعمتیں لے کر بھی رحم فرماتا ہے۔ اس کی رحمت کی شان نرالی ہے، مختلف انداز میں اس کی رحمت ظاہر ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ کوئی نعمت انسان کے لیے تکلیف دینے والی، مثال آپ لے لیجئے کہ بچے کے پاس گاڑی اس کے باپ نے دلا دی، ٹین ایج بچہ ہے، ابھی 13-14 سال کا، گاڑی لے کر نکلتا ہے، باپ نے دیکھا کہ اس کا کنٹرول نہیں ہے، بہت تیز گاڑی چلاتا ہے، باپ نے چابی لے کر اپنے پاس رکھ لی اور اب بیٹے کو گاڑی نہیں دے رہا ہے، حالانکہ گاڑی گھر میں پڑی ہوئی ہے، پیسے بھی بہت ہے، لے کر دے بھی سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ گاڑی نہ دینا اس بچے کے لیے عین رحمت ہے کہ اگر باپ دے دیتا، کل کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا، بچہ پریشان ہوتا، جان چلی جاتی یا معذور ہو جاتا تو یہ اس کے لیے زحمت ہو جاتی۔ اس زحمت سے بچانے کے لیے باپ نے اس سے گاڑی کی چابی چھین لی تو یہ اس کے اوپر رحمت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی الگ الگ صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی کوئی نعمت دے کر رحم فرماتے ہیں، کبھی کوئی نعمت روک کر رحم فرماتے ہیں، کبھی دی ہوئی نعمت لے کر رحم فرماتے ہیں۔ اس کی شان نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مختلف مظاہر ہیں، ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے، ایک غلط فہمی بہت سے انسانوں کو اللہ کی صفت رحمت کے بارے میں ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اس کو بھی دور کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً الرحمن ہے، الرحیم ہے، اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں، اس کی رحمتوں پر کسی کا اجارہ نہیں، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، وہ پوری انسانیت کو جنت میں داخل کرے، ایک انسان کو بھی جہنم میں نہ ڈالے، تو اس کی رحمت سے بعید نہیں ہے۔ لیکن اس رحمت کے دھوکے میں آ کر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کی جرأت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہمت نہ کریں، ورنہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے، ارے گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ باتیں ہم سنتے بھی ہیں لوگوں کی زبان سے کہ ابھی کر لو، اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں خالی مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے، باقی اللہ تو بڑا مہربان ہے، اپنے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، ان کی خیالات ہے جو غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کی رحمت کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان اس کے دھوکے میں آ کر نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا چلا جائے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فوراً الرحمن الرحیم کے ساتھ اللہ نے یاد دلایا کہ دیکھو رحمت کے دھوکے میں نہ آنا، بدلے کا بھی ایک دن آنے والا ہے اور بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، کیے کا بدلہ ملے گا، اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے تو برا بدلہ بھی ملے گا۔ یہ اللہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ الرحمن اور الرحیم اللہ کی جہاں جمالی صفات ہیں وہیں اللہ تعالیٰ کی جلالی صفات بھی ہے، وہ شدید العذاب بھی ہے، سخت ترین عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس کا بھی ظہور ہوگا کچھ بندوں پر، تو کہیں ہم ان میں شامل نہ ہو جائے، اس لیے غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ کی جہاں جمالی صفات ہے وہیں اللہ کی جلالی صفات بھی ہیں، ان کو بھی یاد رکھیں، ان دونوں کو سامنے رکھ کر چلے تو اعتدال قائم ہوگا، بیلنس رہے گا۔ اگر آدمی صرف جمالی صفات کو دیکھے، جلالی صفات سے نظر ہٹا لے تو گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور صرف جلالی صفتوں کو دیکھتا رہے، جمالی صفات کا دھیان نہ رہے تو آدمی مایوس و نا امید ہو جاتا ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جلالی اور جمالی دونوں صفات کو اپنے سامنے رکھے۔ جب امید بہت غالب آنے لگے اور گناہوں اور نافرمانیوں کی جرأت ہونے لگے تو اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی جلالی صفات کو بھی یاد کرے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے،
اور جب اللہ تعالیٰ اور جب شیطان مایوس کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کریں، اس کی جمالی صفات کو یاد کریں تاکہ مایوس و نا امید نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں انداز بیان بھی ایسا ہی ہے، جہاں اللہ اپنی رحمت کو بیان فرماتے ہیں وہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ عذاب والی صفت کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ سورہ حجر 14ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انہیں خبر کر دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی ہوں بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اب اتنے پر بس نہیں کیا، اس کے آگے والی آیت پڑھیے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یقیناً میرا عذاب ہی بڑا دردناک عذاب ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اس کے آگے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ بھی ہے۔ تو دونوں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ میں بیان فرماتے ہیں۔ کہیں فرمایا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، لکھ دیا ہے کہ میں رحم کروں گا۔ لیکن ساتھ میں فرمایا کس پر؟ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کسی سے انجانے میں گناہ ہو گیا، نادانی میں گناہ ہو گیا، برائی کر بیٹھا، توبہ کر لے، اپنا معاملہ ٹھیک کر لے تو اللہ غفور الرحیم، یعنی اس پر اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، لیکن اس کے بھی کچھ ضابطے ہیں کہ ملے گی کس کو؟ ان رحمت کو حاصل کرنے والے اعمال ہیں۔ اس لیے اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچائیں، کہیں رحمت کے دھوکے میں آ کر گناہوں پر جرأت نہ کر بیٹھے، اور کہیں اللہ کے عذاب سے ڈر کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ اعتدال قائم رکھیں، درمیانہ پن اور بیلنس باقی رکھیں، تاکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان چلتا رہے۔ تو اللہ کی رحمت والی صفات کو بھی سامنے رکھنا ہے تاکہ مایوسی نہ آئے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، اس لیے اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں۔ لیکن فَسَأَكْتُبُهَا، یہ میں اپنی رحمت لکھ دوں گا، اپنی رحمت لازم کر دوں گا، کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رحمت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے محل بنائے کہ رحمت کس کو ملے گی اور کون رحمت سے محروم ہوگا۔ یہ سب اللہ کے ضابطے ہیں، اس لیے رحمت کے دھوکے میں آ کر انسان اللہ کی نافرمانی کی جرأت نہ کرے، اور کہیں گناہوں سے ڈر کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، دونوں کے درمیانی کیفیت اپنی رکھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بیان کی گئی ہے، وہ فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن اگر یہ اعلان کیا جائے کہ پوری انسانیت جہنم میں جائے گی سوائے ایک انسان کی، ایسا ہونے والا نہیں، لیکن مان لو کہ اگر یہ اعلان ہو کہ پوری انسانیت جہنم میں جائے گی سوائے ایک انسان کے، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے یہ امید ہوگی کہ شاید وہ ایک انسان میں ہی ہوں گا، یہ اللہ کی رحمت سے امید۔ اور فرماتے تھے کہ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ پوری انسانیت جنت میں جائے گی سوائے ایک انسان کے کہ وہ جہنم میں جائے گا، فرماتے تھے مجھے ڈر ہے کہ شاید وہ ایک انسان میں ہی ہوں گا جو جہنم میں جاؤں۔ یہ ہے امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت، نا امید بھی نہیں ہونا ہے اور بالکل بے فکر بھی نہیں ہونا ہے، اعتدال کی کیفیت باقی رکھے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کبھی گناہوں کا غلبہ اور گناہوں کے جذبات انسان پر غالب آنے لگے تو انسان اللہ کے عذاب کو سوچے، اور جب کبھی انسان کے اوپر مایوسی آنے لگے، گناہوں کی وجہ سے ڈرنے لگے، جہنم کا خوف بہت غالب آ جائے کہ اب انسان مایوس ہونے لگا، تو پھر انسان اللہ کی رحمت کو یاد کرے۔ دونوں چیزیں، جوانی کے زمانے میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور بڑھاپے کے زمانے میں انسان کو امیدیں لگ جانی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا تم میں سے کسی انسان کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ تو اللہ کی رحمت کا امیدوار ضرور رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کو دیکھ کر انسان ڈرے لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھ کر پر امید ہو جائے۔ اب آگے سوال یہ کہ پھر اللہ کی رحمت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اسباب کون سے ہیں؟ قرآن و حدیث میں وہ بھی بیان فرمائے گئے، ان کو معلوم کرنا ہے اور ان اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، دارالعمل ہے، تو یہاں عمل کرنا ہے جس سے اللہ کی رحمت کا انسان مستحق بن جائے۔ چنانچہ سب سے پہلی
سب سے پہلا سبب اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ایمان اور تقوی. ایمان کے بغیر اللہ کی تام رحمت جو آخرت میں ہونے والی ہے اس کی کوئی امید ہی نہیں، اس کی کوئی امید ہی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سبب ایمان ہے. اللہ کو ماننا، اللہ کی دین کو ماننا، اللہ کے نبی کو ماننا، کتابوں کو ماننا، اور جتنی ضروریات دین ہیں ان سب پر ایمان لانا. ایمان. اور نمبر 2 تقوی. ابھی میں نے آیت پڑھی تھی رحمتی وسعت کل شیء. فرماتے اللہ عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب بھی ہے، میں جسے چاہوں گا اپنا عذاب دوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے. لیکن فساکتبوها، میں اپنی یہ رحمت لازم کر دوں گا، لکھ دوں گا. کن کے لیے؟ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. معلوم ہے تقوی اللہ کی رحمت کے لازم ہونے کا سبب ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، جو نبی امی رسول کی اتباع کرتے ہیں. تو اتباع رسول ہے، زکوٰۃ دینا ہے، ایمان ہے، تقوی ہے. یہ وہ اسباب ہیں. آسان الفاظ میں یوں کہیے کہ جتنے اعمال صالحہ ہیں وہ سب کے سب اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہت بڑا سبب ہے. پہلا سبب اس کو اختیار کرنا. الحمدللہ ایمان اللہ نے دیا ہے، تقوی زندگی میں لانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ و صدقات دینا ہے. یہ اللہ کی رحمت کے حاصل ہونے کا بہت بڑا اور بنیادی سبب ہے. نمبر 2 لوگوں پر رحم کرنا. لوگوں پر رحم کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت کے حاصل ہونے کا بہت بڑا سبب ہے. چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر خدائے رحمان رحم کرتا ہے. تم روئے زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو اپنے اندر رحمت پیدا کریں، لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں. سخت دل نہ بنے، رحم دل بنے، ہمدرد بنے، لوگوں کا دکھ درد بانٹنے والے بنے. لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کر خود پریشان ہو جائے، بھوکے کو دیکھ کر خود پریشان ہو جائے، کسی غریب و محتاج کو دیکھ کر اس کی تکلیف اپنے اندر محسوس کرے، کسی بیمار کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرے، کسی گنہگار اور کافر کو دیکھ کر اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرے کہ یہ جہنم میں چلے گا. یہ رحم ہے، یہ ہمدردی ہے. جیسے کسی انسان کو زخمی دیکھے انسان کا دل اندر سے روتا ہے، ویسے باطنی اعتبار سے جن کو غلط راستے پر دیکھیں تب بھی انسان کے دل میں ہمدردی آئے، رحمت آئے. یہ رحمت کا جذبہ جن لوگوں کے دل میں آتا ہے اور جو عملی طور پر لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے، اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی، بوڑھوں کے ساتھ بھی جو رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، خدائے رحمان ان پر رحم کرتا ہے. یہاں تک کہ زمین والوں پر یعنی جانوروں پر بھی رحم کا معاملہ کرے. سخت دل نہ بنے، پتھر دل نہ بنے. رحمت کے جو مستحق ہیں ان کو رحمت ضرور دینی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ رحمت کے مستحق نہیں ہوتے تو کسی جگہ سختی بھی کرنی پڑتی ہے، اس کا اپنا محل ہے، اپنی جگہ ہے. جو انسان رحمت اور سختی، نرمی اور سختی کی جگہ کو سمجھ لیتا ہے کہ کون نرمی کا مستحق ہے اور کون سختی کا مستحق ہے، وہ انسان بہت بڑا علم پا لیتا ہے. جو سختی کا مستحق ہو اس کے ساتھ رحم کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور جو نرمی کا مستحق ہو اس کے ساتھ سختی کرنا یہ بھی ظلم ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے اور موقع کی سوجھ عطا فرمائے کہ کون رحمت کا مستحق ہے اور کون رحمت کا مستحق نہیں ہے. تیسرا سبب بہت بڑا، درود پاک کی کثرت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ بہا عشرا. جو ایک مرتبہ مجھ پر صلات بھیجتا ہے، صلات کہتے ہیں خاص رحمت کو، معمولی رحمت نہیں، رحمت سے بھی خاص. اس لیے درود کا ترجمہ کرتے رحمت خاصہ نازل ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو صلات یہ خاص رحمت ہے. تو جو اللہ کے نبی پر صلات بھیجتا ہے، یعنی ہم جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو اس کا معنی ہے اللہ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. جب ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور وہ معمولی نہیں، خاص رحمتیں ہوں گی. اور یاد رکھیے ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کا دار و مدار اللہ کی رحمت پر ہے.
تیسرا سبب. چوتھا سبب یہ ہے کہ صاحب احسان بنے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت محسنوں سے بہت قریب ہے. محسن کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنے والے. احسان کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو عبادت کا احسان ہے اور ایک لوگوں کے ساتھ احسان ہے. عبادت میں بھی احسان پیدا کریں کہ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم اتنا ضرور پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے عبادت کا احسان. ہر کام بہتر طریقے پر کرنا. اللہ کی رحمت ایسے محسن لوگوں سے، ایسے نیکوکار لوگوں سے، ایسے کاموں کو اور عبادتوں کو اچھی طرح انجام دینے والے لوگوں سے بہت قریب ہے. اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کریں. جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دیں. یہ ہے احسان. تو ان لوگوں سے اللہ کی رحمت بہت قریب ہے. پانچواں سبب نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رسول کی اطاعت کرنا. قرآن میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو رحمت حاصل کرنے کا ایک سبب نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رسول کی اطاعت کرنا بھی ہے. آگے چھٹا سبب قرآن مجید کا اتباع. ھذا کتاب مبارک انزلناہ فاتبعوہ واتقوہ لعلکم ترحمون. یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، تم اس کی اتباع کرو. واتقوہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. معلوم ہوا قرآن کی اتباع اور تقوی یہ وہ سبب ہے جس سے اللہ کی رحمت اترتی ہے. ساتواں سبب قرآن مجید کو غور سے سننا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب دین کی مجلس لگتی ہے، وہ اس کے بارے میں حدیث شریف میں غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. ابھی اس وقت ہم دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور علم کی باتیں سیکھ رہے ہیں، اس طرح کی مجلسوں پر اللہ کی رحمت چھا جاتی. اور آٹھواں سبب استغفار، اللہ سے مغفرت مانگ. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو استغفار بھی اللہ کی رحمت کے حاصل ہونے کا بہت بڑا سبب ہے. تو یہ چند اسباب ہیں، اور بھی اسباب قرآن و حدیث میں غور کرنے سے نکل آئیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ چند بڑے بڑے اسباب ہیں. ان کو اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائے، اس سے پر امید رہے. لا الہ الا اللہ. اب اس کے بعد آخری بات جو رہ جاتی ہے ان دو ناموں کے بارے میں، فوائد و ثمرات. یعنی ان دونوں ناموں کو ہم نے الحمدللہ سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے اثرات بھی دیکھیں، اس کی مستحق کون ہوتا ہے، کس کے اوپر رحمت آتی ہے وہ بھی دیکھ لیا. اب اس کے یعنی اس نام کی معرفت حاصل ہونے سے ہمیں کیا فوائد ملیں گے، ثمرات کیا ہوں گے. تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں ان دونوں ناموں کی معرفت کے بعد امید بڑھ جانی چاہیے. مایوسی اور نا امیدی نہ ہو، امید بڑھے اللہ کی ذات سے. یہ نام ہی اللہ نے اس لیے ہمیں سکھائے ہیں، اس لیے ہمیں سنائے ہیں اور بتائے ہیں کہ ہم اس کے بندے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے، بلکہ ہر وقت اللہ کی رحمت سے پر امید رہے کہ اللہ بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں. میرے مسائل، میری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. میرے قرضے بڑے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. میری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی رحمت اس سے بہت بڑی ہے. تو اللہ کی رحمت سے پر امید رہے. میرے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بہت بڑی ہے. پوری کائنات گناہوں سے بھر جائے، وہ اللہ کی رحمت کے سامنے ایک ذرے اور تنکے کی حیثیت نہیں رکھتی. وہ معاف کرتا اور کہتا لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں. تو اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. حضرت شیخ عطا اللہ اسکندری رحمہ اللہ جو بہت بڑے بزرگ اور صوفی گزرے ہیں، اکمال الشیم میں فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے
اپنے یعنی جو آدمی توبہ کرے اور اس کے بعد اللہ کی مغفرت کی امید نہ رکھے اور یوں سمجھے کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، یہ معاف نہیں ہوگا، اس نے اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھا۔ جب گناہ ہو جائے، کردہ نہیں ہے لیکن جب گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنی ہے، اور توبہ کر کے اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ جو انسان یوں سمجھے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا اب یہ معاف ہوگا ہی نہیں، تو اس نے اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھا اور اپنے گناہ کو بڑا سمجھا۔ ارے اللہ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر ہمارے گناہ اللہ نہ کرے آسمان تک پہنچ جائے، پوری زمین بھر جائے گناہوں سے آسمان تک، پھر بھی بندہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ فرماتے ہیں میں معاف غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے امید رکھی۔ اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں پڑھائی گئی، سنائی گئی، اس میں ایک مرتبہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم۔ پوری سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنے عذاب کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اپنی رحمت کو بیان کیا، تاکہ بار بار نماز میں ہم اللہ کے رحمان اور رحیم نام کو سن سن کر، پڑھ پڑھ کر اپنے دل میں اللہ کی رحمتوں کے دیپ جلائیں، اپنے دل میں اللہ کی رحمتوں کی امیدیں جگائیں، اور اللہ کی صفات کا اپنے دل کے اندر اس کو جاگزین کر دیں، راسخ کر دیں کہ اللہ بڑے رحمت والے۔ بار بار یہ نام سنایا جاتا ہے، کاش ہم نماز میں سمجھ کر پڑھنے والے بنیں، اور جب الرحمن الرحیم پڑھیں تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لائے کہ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، تو کیا مجھ پر رحم نہیں کرے گا؟ اس لیے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بس جو اس کی طرف رجوع کرے، جو انابت کرے، جو اس کے راستے پر آ جائے، جو اس کی جماعت کا آدمی بن جائے، بس اس کو کیا ڈر؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی جماعت کا آدمی ہے، حزب اللہ کا آدمی ہے۔ بس ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم رحمت والے اعمال اختیار کریں اور پھر اس سے اچھا گمان رکھیں۔ توبہ کرے تو گمان رکھے کہ معاف کر دے گا، دعا کرے تو گمان رکھے وہ قبول کر لے گا، عبادت کرے تو گمان رکھے کہ وہ عبادت قبول کر لے گا، تو ہمارے گمان کے مطابق اللہ معاملہ فرمائیں گے۔ دوسرا فائدہ اور ثمرہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر رحمت پیدا کرنی ہے، اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ اس میں رحمت ہے یا نہیں ہے، یہ کہیں پتھر تو نہیں ہو گیا ہے؟ پریشان سے پریشان حال کو دیکھ کر اس میں کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے ضعف قلب، یعنی دل کی کمزوری، یہ ایکسیڈنٹ دیکھ کے خود بے ہوش ہو گیا، تو یہ تو دل کی کمزوری ہے۔ بہت سی مرتبہ عورتیں ان میں زیادہ جذبہ ہوتا ہے، وہ دل کمزور ہونے کی وجہ سے، تو دل کا ضعف اور کمزوری ایک الگ چیز ہے، اور دل میں رحمت کا آنا ایک الگ چیز ہے۔ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، لیکن کسی پریشان حال کو دیکھ کر جیب خالی کر دیتے، کسی محتاج کو دیکھ کر اس کی حاجت پوری کر دیتے، یہ ہے اصل رحمت۔ تو اس طرح کے محتاجوں کو دیکھ کر، پریشان حالوں کو دیکھ کر، دکھیوں کو دیکھ کر دل میں ان کا دکھ درد بانٹنے کی اور اس کو دور کرنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دل میں رقت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کو ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے، فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، یہ رحمت بدبخت آدمی کے دل سے ہی نکال لی جاتی ہے۔ بدبخت کا مطلب بڑا سخت ہے، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو وہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے، ایسے آدمی کے دل سے رحمت نکال لی جاتی ہے۔ اس لیے رحمت کو اپنے ہر معاملے میں لانا چاہیے، لوگوں کے ساتھ رحمت اور نرمی سے پیش آئے، لوگوں کے ساتھ رحمت اور نرمی سے پیش آئے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اے پیغمبر اللہ کی خاص تھوڑی سی رحمت کا نزول آپ پر ہوا، اس وجہ سے آپ صحابہ کے لیے بڑے نرم ہو گئے، اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ سخت ہوتے۔ تو اللہ کی رحمت جب دل میں آتی ہے تو انسان کی طبیعت میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اخلاق میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور اچھے اخلاق بن جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں، رحمت سے پیش آنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے، گھر میں بچوں کے ساتھ رحمت سے پیش آئے۔ ایک صحابی حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ عرب میں جو لوگ دیہات میں رہتے تھے بڑا اکھڑ مزاج ہوتے تھے، بچوں کے ساتھ پیار کرنا وہ اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے تھے۔ وہ حضور کی خدمت میں آئے، آپ نے اپنی گود میں حضرت حسنین رضی اللہ عنہما میں سے ایک کو یا دونوں کو لیا ہوا تھا، اور آپ نے ان کو بوسہ بھی دیا۔ تو
انہیں بڑا تعجب ہوا. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بچوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں، یعنی ان سے پیار بھی کرتے ہیں، ان پر رحم بھی کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں. تو کہا میرے تو 10 بچے ہیں، کبھی میں نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا. تو آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی تو میں کیا کروں؟ معلوم ہوا کہ یہ رحمت کے خلاف ہے. بچوں سے پیار کرنا، ان کو سینے سے لگانا، ان کو بوسہ دینا، یہ رحمت ہے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا آپ کے ہاتھ میں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. صحابہ نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا یہ تو رحمت کے آنسو ہے، یعنی مجھے اس پر رحم آیا. تو یہ رحمت اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ رحمت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے. رحمت کا ایک اثر ہمارے اوپر یہ بھی ہونا چاہیے کہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھائے. جو گمراہ ہے، ایمان سے دور ہے اور تقوی سے دور ہے، نیکیوں سے دور ہے، ان کو راستہ دکھا کر لائے. یہ رحمت ہے، اس لیے کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ آگے جہنم تک پہنچتا ہے. ان کو وہاں سے بچانا یہ ان پر رحم ہے. کوئی بھوکا مل جائے تو اس کو کھلائے، پیاسا ملے تو اس کو پلائے، پریشان حال ملے تو اس کی ہیلپ اور مدد کرے، اس کی پریشانی کو دور کرے، کسی غم زدہ کے غم کو دور کرے، کسی پریشان حال کو تسلی دے. کبھی ہمارے 2 جملے کسی کے دل کے لیے دھارس بن جاتے ہیں. یہ سب رحمت کے مظاہر ہیں جس کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. نمبر 5، پانچواں اثر یہ ہے پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت کی دعا کریں. حاملین عرش جو فرشتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے، وہ دعا کرتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا وسعت كل شيء، ہر چیز کو آپ نے احاطے میں لے لیا ہے آپ کی رحمت نے اور آپ کے علم نے. فاغفر للذین تابوا، جو توبہ کرے ان کی بخشش فرما. تو وقیہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا. یہ حاملین عرش فرشتے دعا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی انسانیت کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے. نمبر 6، جو بہت بڑا اس نام کا فائدہ ہے کہ اس نام سے دعا کریں. یا رحمان یا رحیم ارحمنی، یعنی اللہ کو اس نام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا. ایک بات بہت پتے کی ہے، یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کی جو صفاتی نام ہیں وہ اللہ کی اس صفت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی سوئچ ہے. جو آدمی اللہ کی رحمت چاہے اس کو چاہے گا اللہ کو اس نام سے پکارے، یا رحمان یا رحیم ارحمنی. تو جب ایک آدمی یوں کہ اللہم ارحمنی اور ایک یوں کہ یا رحمان ارحمنی، دونوں میں بڑا فرق ہے. جب انسان یہ کہتا ہے یا رحمان تو اللہ کی صفت رحمت متوجہ ہوتی ہے، وہ صفت رحمت جوش میں آتی ہے کہ بندہ اعتراف کرتا ہے کہ تو رحم والا ہے. بندہ اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحمت والا ہے. جب وہ اس بات کو کہتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو اللہ کو اس نام سے کثرت سے پکارے، یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم. جب رحمت مانگنی ہو تو اس نام کو کثرت سے ورد کیا جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا وظیفے میں نہیں بتاتا، تعداد میں متعین نہیں کرتا، جب تک آپ کا دل کو اطمینان ہو وہاں تک پڑھیے. بعض لوگ غفلت میں پڑھتے ہیں تو 1000 مرتبہ پڑھنے سے بھی وہ فائدہ نہیں ہوتا، اور بعض یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ میں ان کا کام بن جاتا ہے. تو ان ناموں کا معنی سمجھ کر پھر دل کی اور زبان دونوں کو ایک کر کے پھر پڑھے یا رحمان یا رحمان یا رحمان. جب اللہ سے یوں کہتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آتے، پھر کہ ارحمنی، مجھ پر رحم فرما دے، تو پھر اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور کبھی تو کہنا بھی نہیں پڑتا، بس صرف یا رحمان کا ورد کرنے سے ہی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام کام اللہ کی رحمت پر ہی موقوف ہے. ایک گھڑی کے لیے اگر وہ ہم سے اپنی رحمت ہٹا لے سب کا سب تباہ و برباد ہو جائے. اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت کی قدم قدم پر ضرورت ہے. ان ناموں کا ورد رکھنا چاہیے، دعاؤں میں خاص طور پر اس نام سے اللہ کو پکارنا چاہیے. اور اللہ کے یہی 2 صفت کو اس طرح بھی پکارا گیا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. یہ نام اللہ کو بہت پسند ہے، یا ارحم الراحمین. ایک حدیث میں، حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا میں 3 مرتبہ، یاد کر لیجئے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے
تو اللہ کی طرف سے فرشتہ جواب دیتا ہے ارحم الراحمین اقبل علیک فسل، ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے، اب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو 3 مرتبہ کم از کم یا ارحم الراحمین، دل کی گہرائی سے یقین کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ اللہ توفیق دے، اور پھر اپنی دعا مانگے، اس لیے کہ اللہ متوجہ ہو جاتے ہیں، دعا کی قبولیت کی گارنٹی مل جاتی ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں اللہ کی ان دونوں مبارک ناموں کا اور ارحم الراحمین کا کثرت سے ورد رکھنا چاہیے۔ 7واں فائدہ اس نام کا اثر ہمارے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے اللہ کو پہچانا کہ وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحم والا ہے، تو جس انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس کا خالق و مالک اتنا مہربان ہے، اتنا رحم والا ہے، تو اس کو تو دوڑ کر اس کی رحمت میں آ جانا چاہیے، اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اس کی طرف انابت اور رجوع کرنا چاہیے، پناہ لینی چاہیے۔ جب کبھی کوئی مصیبت آئے اللہ الرحمن الرحیم کی پناہ میں آ جائے، جب کبھی کوئی تکلیف آئے الرحمن الرحیم کا دامن پکڑ لے، اس کی رحمت کی آگوش میں آ جائے، رحمت میں اپنے آپ کو چھپا لے، تو اس کی پناہ لی جائے، اس کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے محبت کی جائے۔ کیا ایسا رحم والا، ایسا مہربان، ایسا دیالو، ایسا کرپالو، ایسا موسٹ مرسی اللہ، کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس سے محبت کی جائے؟ ہمیں اس کی رحمت کی ضرورت ہے، تو اس سے اپنا تعلق تو بنانا پڑے گا۔ جتنا ہمارا تعلق ان 2 ناموں سے ہوگا اتنا ہی اللہ کی رحمت ہمیں ملتی چلی جائے گی۔ اور روزانہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ رحمت کرنا چاہیے، یعنی اللہ کی رحمت کو سوچے۔ مراقبہ کا مطلب سوچنا، دھیان کرنا، اپنے اوپر اللہ کی کیا رحمتیں ہیں، اپنے آزو بازو میں اللہ کی رحمتیں دیکھیں، رحمت عامہ دیکھیں، رحمت خاصہ دیکھیں، باطینی رحمتیں دیکھیں، ظاہری رحمتیں دیکھیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت بڑھاتا چلا جائے۔ روزانہ کچھ وقت کے لیے اس طرح مراقبہ کرتے رہے۔ چلتے پھرتے بھی آپ یہ مراقبہ کر سکتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے دیکھتے، کھانا سامنے آئے تو اللہ کی رحمت کو سوچے، بچے سامنے آئے تو اللہ کی رحمت کو سوچے، ٹھنڈک میں بیٹھے ہیں تو اللہ کی رحمت کو سوچے۔ یہ مراقبہ رحمت ہے، یہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ اور مضبوط کر دے گا۔ اور اس کے بعد آخری چیز یہ ہے کہ رحمت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اللہ کی رحمت مانگی، اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت مانگی جائے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ تو کس طرح مانگی جائے؟ ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا رحمان ارحمنی، یا اللہ رحم فرما، یہ بھی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیا، یقیناً اس سے اچھے اور کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں ضمناً ایک بات کہوں گا کہ مسنون دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں، خصوصاً صبح شام کی جو دعائیں ہیں وہ بھی، اور دوسرے مختلف اوقات کی دعائیں، اور الحزب العظم کے نام سے جو مجموعہ ہے یا مناجات مقبول جو ہے، اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اس کا خاص اہتمام کریں۔ ان میں سے 1-2 دعائیں بطور مثال کے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک دعا تو آپ نے فرمائی اللہم انی اسألک رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک، اللہ میں تجھ سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے علاوہ کی ہر رحمت سے مستغنی اور بے نیاز کر دے۔ ایسی رحمت میرے اوپر فرما کہ میں کسی انسان کی رحمت کا محتاج نہ رہوں، ایسی رحمت تو مجھے عطا فرما کہ میں کسی اور انسان کی رحمت کا محتاج نہ رہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ آج ہم اس کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، اس کی تسلی کے کلمات ڈھونڈتے ہیں، جب اللہ کی رحمت ایسی متوجہ ہوگی ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دوسری ایک دعا قرض کے لیے خاص ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغنینی بہا عن رحمت من سوا۔ یہ دعا ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے بڑی مجرب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ اور اس کے بعد ایک اور دعا بڑی جامع دعا ہے، الحزب العظم میں بدھ کے دن کی منزل میں ہے، ترجمہ وہاں سے دیکھ لیں۔ اللہم انی اسألک رحمتا من عندک، اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بہا قلبی وتجمع بہا امری وتلم بہا شعثی وترد بہا الفتی وتصلح بہا دینی وتحفظ بها غائبی وترفع بها شاہدی وتزکی بها عملی وتبیض بها وجہی وتلہمنی بها رشدی
وتعصمنی بہا من کل سوء۔ بڑی جامع دعا ہے، ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، اس کا ترجمہ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر ان دعاؤں کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، اتنے بڑے خزانے ہیں، یہ ماسٹر کی ہے آسمان کے دروازے کھلوانے کی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت سے متعلق بہت ہی مختصر کچھ باتیں تھیں جو 2 دن میں مکمل ہوئی۔ جتنا بتایا گیا ہے وہ بھی سمجھنے والے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ ان باتوں میں برکت دے اور اس سے آگے کی باتیں ہمارے لیے دروازے کھول دیں اور سمجھائیں۔ یہ دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے، فوائد و ثمرات جو بتائے اس کو بھی محفوظ کر لیں، رحمت کے اسباب جو بتائیں اس کو بھی یاد کر کے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچائیں، وہ جو سوال و جواب ذکر کیے اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اخیر میں درخواست کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کے اوپر رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ خیر کرنے والا، اور جو آدمی کسی کو صحیح راستہ دکھائے اور وہ آدمی اس پر عمل کرے تو اس کا اجر و ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے ناموں کا، جہاں ہم خود سنتے ہیں، اس کی دعوت کا بھی اہتمام کریں، اپنے دوست احباب میں، متعلقین میں، اور جو اپنے متعلقین ہیں ان تک اس کی دعوت پہنچائے، اہتمام ان کو دلائے، اور اس دعوت کے ذریعے سے آپ بھی انشاءاللہ اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایک کام تو یہ کرنا ہے، دوسرا ہے کہ سبق سے متعلق کچھ سوالات ہوں، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کنفیوژن ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور بھی دوسرے نمبرات آپ کے پاس ہوں گے تو وہاں سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اچھی طرح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اور آسان انداز اختیار کیا جائے، کچھ مشورہ ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ غور کیا جائے گا، مناسب لگا تو اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔